نمبر 75 چند قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے اور بتوں کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے چند قبائل مشرک لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے، وَحَتَّى تُعْبَدَ الْأَوْثَانِ، یہاں تک کہ بتوں کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں چند قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے اور بتوں کی عبادت ان میں شروع ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلے دوس کی عورتوں کی سرینیں ہلنے لگیں گی ذی الخلصہ نامی بت کے سامنے عبادت کرتے ہوئے۔ ذی الخلصہ یہ ایک بت تھا عرب میں، قبیلہ دوس ایک بڑا معروف قبیلہ گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح اس قبیلے کی عورتیں اپنی سرینوں کو حرکت دیں گی، یعنی کوئی اس بت کے ارد گرد طواف کرے گا، کوئی اسے سجدے کرے گا، کوئی اسے چومے گا، اس طرح بتوں کی عبادت اور بت خانے بننا شروع ہو جائیں گے۔ آج بڑے افسوس کی بات ایسا ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت دبئی کے اندر سب سے بڑا بت خانہ بنایا گیا ہے مندر، پوری دنیا میں سب سے بڑا مندر اس وقت جو بن رہا ہے وہ دبئی میں بن رہا ہے۔ یعنی ایک مسلمان حکمران اپنی ریاست کے اندر اپنی رقم لگا کر بت خانہ بنا کر لوگوں کو شرک کی دعوت دے رہا ہے۔ یعنی شرک ایک ایسا گناہ کہ اللہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے قرآن کریم میں اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی ہر گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسلام نے تو حکم دیا بتوں کو گرانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں داخل ہوئے، 360 بت تھے، آپ آگے بڑھتے تھے، ہر بت کو نیچے گراتے تھے، فرماتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ جائے گا اور باطل نے تو ہمیشہ مٹ کے رہنا۔ پیغمبر بتوں کو گرانے آئے ہیں، لوگوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کرنے کے لیے آئے، لیکن بعض نادان یہی بت خانے تعمیر کر کے لوگوں کو شرک کی دعوت دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، مشرکوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ دولت اور پیسے کی وجہ سے، کوئی امریکہ کا ساتھ، کوئی برطانیہ کا، کوئی دیگر غیر مسلم ممالک کا ساتھ دے رہا ہے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ ان کے سامنے دین کا مفاد نہیں، ان کے سامنے انسانیت کا مفاد نہیں، ان کے سامنے اپنا اقتدار اس کا مفاد ہے، اپنی کرسی کا مفاد ہے، باقی کسی چیز کا نہیں۔ تو آپ نے کہا ایسے لوگ مشرکوں سے ملیں گے، حتیٰ تعبد الاوثان، بتوں کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ اب تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن بت خانے آئے دن اس وقت بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن بھی آئے کہ مسلمانوں میں دوبارہ بتوں کی عبادت شروع ہو جائے۔ اب بتوں کی عبادت تو نہیں، لیکن وہ معاملہ ہو رہا ہے، آج بھی لوگ قبروں کے طواف کر رہے ہیں، قبروں کو سجدے کر رہے ہیں، قبروں کو چوم رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عبادت صرف اللہ کے لیے تھی۔ طواف صرف خدا کے گھر کا، سجدہ صرف رب کے سامنے، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، جانور ذبح صرف اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اللہ نے جس طرح مردار کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کو بھی اسی طرح حرام کیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والخمر، اللہ رب العزت نے مردار کو، شراب کو، خنزیر کو، وما اہل لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا۔